سائقہ تیار ہو کر سیف الدین کے دربار میں چلی گئی۔ اسے باہر روک دیا گیا۔ سیف الدین صلاح الدین ایوبی نہیں تھا کہ ہر کسی کو ملنے کی کھلی اجازت تھی۔ سیف الدین تو بادشاہ تھا اور اس کے طور طریقے شاہانہ تھے۔ اسے شراب بھی پینی ہوتی تھی، حرم کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا تھا، رقص کی محفلیں بھی منعقد کرنی ہوتی تھیں، اور جو وقت بچتا تھا وہ اپنی بادشاہی کو سلطان ایوبی سے بچانے کے منصوبے بناتے صرف ہوتا تھا۔ اسے اپنی رعایا کا کوئی علم نہ تھا۔ حکومت کے نشی رعایا کو استعمال کیا کرتے تھے، ان کے نیک و بد کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ رعایا کے پیٹ میں صرف اتنا سا اناج جانے دیتے جس سے رعایا صرف زندہ رہے اور ان کے آگے سجدہ ریز رہے۔ سائقہ اسی رعایا کی ایک لڑکی تھی۔ دربان نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ موصل کے خطیب ابن المخدوم ککبوری کی بیٹی ہے۔ دوسروں کی طرح دربان کو بھی یہی حکم ملا تھا کہ خطیب اچانک پاگل ہو گیا ہے اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ خطیب کا احترام ہر کسی کے دل میں تھا اور اس کے پاگل ہو جانے کی وجہ سے سب کے دلوں میں ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ دربان نے کسی سے کہہ کے سیف الدین سے اجازت لے لی کہ سائقہ کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ سائقہ جب سیف الدین کے سامنے گئی تو وہ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر اچانک چونک پڑا۔ وہ لڑکیوں کا شکاری تھا۔ اس نے سائقہ کو دلچسپی سے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ لڑکی اپنے باپ کی رہائی کی درخواست لے کر آئی ہے۔ سنو لڑکی، اس نے سائقہ کی بات سنے بغیر کہا، میں جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو، لیکن میں نے بہت مجبور ہو کر تمہارے باپ کو قید میں ڈالا ہے۔ اگر اسے 1-2 دنوں بعد ہی رہا کرنا ہوتا تو میں اسے گرفتار ہی نہ کرتا، میں اسے رہا نہیں کر سکوں گا۔ ان کا جرم کیا ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ غداری، سیف الدین نے جواب دیا۔ کیا انہوں نے آپ کے خلاف صلیبیوں کے حق میں غداری کی ہے؟ ریاست کا دشمن صلیبی ہو یا مسلمان، سیف الدین نے جواب دیا، اس کے ساتھ مل کر ریاست کو نقصان پہنچانا جرم ہے۔ کیا تمہارا باپ صلاح الدین ایوبی کا حامی نہیں تھا؟ مجھے کچھ علم نہیں، سائقہ نے جواب دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا حامی ہونا جرم نہیں۔ یہی بات تمہارا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا، سیف الدین نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ بہت سے لوگ صلاح الدین ایوبی کو فرشتہ سمجھتے ہیں۔ وہ عورت کے معاملے میں درندہ ہے۔ دمشق اور قاہرہ میں اس نے اپنا حرم تم جیسی سینکڑوں لڑکیوں سے بھر رکھا ہے۔ ایک لڑکی 3-4 مہینوں بعد اپنے سالاروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کی فوج جہاں حملہ کرتی ہے وہاں نہ مسلمان گھرانہ دیکھتی ہے نہ غیر مسلم، ہر گھر کو لوٹتی اور ہر لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تم جیسی حسین لڑکی اس سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ میرا فرض ہے کہ تمہاری عزت کی حفاظت کروں، خواہ مجھے تمہیں اپنے گھر میں رکھنا پڑے۔ میری حفاظت خدا کرے گا، سائقہ نے کہا۔ میں صرف یہ التجا کرنے آئی ہوں کہ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ جب تک قاضی اسے سزا نہیں سنا دیتا اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سزا کیا ہوگی؟ لڑکی نے پوچھا۔ موت۔ سائقہ کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لڑکی کو اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے کہا، لیکن یہ موت اتنی آسان نہیں ہوگی کہ تلوار سے سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اسے آہستہ آہستہ اذیتیں دے دے کر مارا جائے گا۔ پہلے اس کی آنکھیں نکالی جائیں گی، پھر اس کا ایک ایک دانت زنبور سے کھینچ کر نکالا جائے گا، پھر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، اور پھر وہ زندہ ہی ہوگا تو اس کی کھال اتاری جائے گی۔ لڑکی کا جسم بڑی زور سے کانپا۔ اس نے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آپ ان پر یہ رحم نہیں کر سکتے کہ ان کا سر تلوار سے کاٹ دیا جائے؟ اگر انہیں سزائے موت ہی دینی ہے تو 1 ثانیے میں انہیں ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر تمہیں اپنی قیامت خیز جوانی پر رحم آ جائے تو میں تمہارے باپ پر رحم کر سکتا ہوں۔
سائقہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سیف الدین نے کہا، باپ کے مر جانے کے بعد تم ایک عام سی اور غریب سی لڑکی بن کے رہ جاؤ گی، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم میرے عقد میں آ جاؤ، جس سے تمہارے باپ کو بھی فائدہ پہنچے گا اور تمہاری حیثیت موصل کی ملکہ کی ہو جائے گی؟ اگر میرے باپ نے مجھے خودداری کی تعلیم نہ دی ہوتی تو ملکہ بننا تو بہت بڑی بات ہے، میں آپ کے ساتھ ایک رات گزارنے پر بھی فخر محسوس کرتی۔ سائقہ نے کہا، میرا باپ میری عصمت کی حفاظت میں اپنی کھال ہنستے کھیلتے اتروا لے گا، یہ سودا میرے باپ کے ساتھ کریں، اس سے پوچھیں کہ تم جلاد کے پاس جانا چاہتے ہو یا اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیجنا چاہتے ہو۔ میرا باپ یقیناً یہ کہے گا، مجھے جلاد کے حوالے کر دو، میں صرف یہ درخواست لے کے آئی تھی کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے اپنے باپ سے ملنے دیا جائے، اب میں اپنی درخواست میں یہ اضافہ کرتی ہوں کہ اس کے لیے میں کوئی سودا قبول نہیں کروں گی۔ کیا تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ میرے پاس نہیں آؤ گی؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اٹل فیصلہ، سائقہ نے جواب دیا، آپ موصل کے مالک ہیں، مجھے زبردستی اپنے حرم میں داخل کر لیں۔ میں نے ایسا جرم کبھی نہیں کیا، سیف الدین نے کہا۔ سائقہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے دراصل ملاقات کی ضرورت نہیں رہی تھی، وہ تو یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ اسے قید خانے کے عہدیدار سے معلوم ہو گیا تھا اور اسے یہ امید بھی تھی کہ یہ عہدیدار اس کے باپ کو فرار میں مدد دے گا۔ اس نے سیف الدین کو سلام کیا اور چل پڑی۔ سیف الدین نے اسے جاتے دیکھا تو بولا، ٹھہرو، یہ نہ کہنا کہ والی موصل نے ایک لڑکی کی تمنا پوری نہیں کی تھی، تم آج رات اپنے باپ سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتی ہو، ایک آدمی تمہارے گھر آئے گا، وہ تمہیں اپنے ساتھ قید خانے میں لے جائے گا، تم جتنی دیر چاہو اپنے باپ سے باتیں کر سکتی ہو۔ سائقہ شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ سیف الدین کے پیچھے ایک باڈی گارڈ کھڑا تھا۔ سائقہ چلی گئی تو سیف الدین نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا، اتنا خوبصورت پرندہ پنجرے میں لے آنا چاہیے، میں نے اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس کے باپ کو کس طرح اذیتیں دے کر مارا جائے گا، مگر لڑکی دل گردے کی پکی معلوم ہوتی ہے۔ جانتے ہو میں نے اسے کیوں کہا ہے کہ ایک آدمی تمہارے گھر آئے گا، وہ تمہیں قید خانے میں باپ سے ملاقات کرانے لے جائے گا؟ کیا میں ابھی تک آپ کے اشارے سمجھنے کے قابل نہیں ہوا؟ باڈی گارڈ نے ہونٹوں پر شیطانی کی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، وہ آدمی میں ہی ہوں جو اسے شام کے بعد گھر سے قید خانے لے جانے کے بہانے لے جاؤں گا، اور تم جانتے ہو کہ اسے کہاں لے جانا ہے؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اسے یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اسے اغوا کرایا ہے۔ سب جانتا ہوں، باڈی گارڈ نے کہا، یہ کام پہلی بار تو نہیں کر رہا، میں اسے جن بھول بھلیوں سے گزار کر اس کی جو حالت کر کے آپ کے پاس پہنچاؤں گا، اس سے وہ یہ سمجھے گی کہ دنیا میں آپ واحد انسان ہیں جو اس کے مونس و غمخوار ہیں۔ آگے آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے پرندے کو پنجرے میں کس طرح بند کرتے ہیں۔ سیف الدین نے اپنے باڈی گارڈ کے کان میں کچھ کہا۔ باڈی گارڈ کی آنکھوں میں شیطان مسکرانے لگا۔ قید خانے کا جو عہدیدار سائقہ کے پاس آیا اور اسے تسلی دے کر قرآن لے کر چلا گیا تھا، رات کی ڈیوٹی پر تھا۔ شام کے بعد وہ قید خانے میں داخل ہوا، دن کی ڈیوٹی والے کو رخصت کیا اور خطیب ابن المخدوم کی کوٹھری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے قرآن خطیب کو دے دیا اور کہا، اپنی بیٹی کے متعلق آپ کوئی غم نہ کریں، وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہے، محفوظ ہے اور خیریت سے ہے۔ اس نے مجھے ایک بات کہی ہے، دعا کریں اللہ مجھے بچی کی تمنا پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بات کیا ہے؟ خطیب نے پوچھا۔ عہدیدار نے ادھر ادھر دیکھا اور منہ سلاخوں کے ساتھ لگا کر کہا، فرار۔ آپ میں اتنی ہمت ہے، میں مدد کروں گا۔ جس کام میں اللہ کی خوشنودی شامل ہو اس کے لیے اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے۔ خطیب نے کہا، لیکن میں تمہاری مدد سے فرار نہیں ہوں گا۔
اس کے بجائے یہاں مر جانا پسند کروں گا۔ کیوں؟ عہدیدار نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا آپ مجھے گنہگار سمجھ کر میری مدد قبول نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، خطیب نے جواب دیا، میں تمہاری مدد اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتا کہ تم گنہگار نہیں ہو۔ میں تو تمہاری مدد سے یہاں سے نکل جاؤں گا، تم پیچھے رہ جاؤ گے اور پکڑے جاؤ گے۔ میرے جرم کی اور تمہاری نیکی کی سزا تمہیں ملے گی، جو بہت ہی بھیانک ہوگی۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، عہدیدار نے کہا۔ آپ کی کل رات کی باتوں نے یہاں سے میرا دل اچاٹ کر دیا ہے۔ میں صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جا رہا ہوں۔ میں چونکہ قیدی نہیں، اس لیے آسانی سے فرار ہو سکتا ہوں، لیکن اب آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، دل میں وہی آگ ہے جو گزشتہ رات آپ کو دکھائی دی تھی۔ اس آگ کو سرد کرنا ہے۔ ہاں، خطیب نے کہا، میں اس صورت میں تمہاری مدد قبول کر سکتا ہوں۔ آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ والی موصل کے پاس جا رہی ہے۔ عہدیدار نے کہا، وہ آپ سے ملاقات کی اجازت مانگے گی۔ نہیں، خطیب نے گھبرا کر کہا، اسے سیف الدین جیسے شیطان فطرت انسان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تم اسے کہو کہ وہاں نہ جائے۔ میں تو صبح جا سکوں گا، عہدیدار نے کہا۔ عہدیدار کوٹھری سے ہٹ کر چلا گیا۔ خطیب نے قرآن کو چوما، پھر سینے سے لگا کر اپنے آپ سے کہا، اب میں اس کال کوٹھری میں تنہا نہیں ہوں۔ اس نے غلاف اتارا اور دیے کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن کھولا۔ ورق الٹتے الٹتے قرآن میں سے ایک کاغذ نکلا۔ اس کی بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، خدا ساتھ ہے، جنات موجود ہیں، پیغمبر برحق ہے، پیغمبر کا فرمان سنیں، ایمان تر و تازہ ہے۔ خطیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کاغذ کا یہ ٹکڑا دیے کی لو پر رکھا اور جلا ڈالا۔ وہ پیغام سمجھ گیا تھا۔ پیغمبر سے اس کی مراد قید خانے کا ایک عہدیدار تھا۔ وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ یہ آدمی سچا معلوم ہوتا ہے، اس کی بات فرار پر عمل کریں۔ جنات موجود ہیں سے مراد یہ تھی کہ سائقہ کی حفاظت کے لیے آدمی موجود ہیں۔ جس وقت خطیب یہ پیغام جلا رہا تھا، اس وقت اس کے گھر کا دروازے پر دستک ہوئی۔ سائقہ نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں قندیل تھی۔ باہر جو آدمی کھڑا تھا اسے اس نے پہچان لیا۔ وہ سیف الدین کا باڈی گارڈ تھا جو سائقہ کی ملاقات کے وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے سائقہ سے کہا کہ وہ اسے باپ کی ملاقات کے لیے قید خانے لے جانے آیا ہے اور وہ اسے گھر واپس لے آئے گا۔ سائقہ تیار تھی۔ چلنے لگے تو باڈی گارڈ نے سائقہ سے کہا، باپ کے ساتھ صرف خیر خیریت اور گھر کی باتیں کرنے کی اجازت ہوگی۔ کوٹھری کی سلاخوں سے تمہیں 3 قدم دور کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہ کرنا جو والی موصل غازی سیف الدین کے وقار کے خلاف ہو۔ باڈی گارڈ آگے آگے جا رہا تھا۔ سائقہ اس سے 2-3 قدم پیچھے تھی۔ دونوں خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ رات تاریک تھی۔ وہ اندھیری گلیوں میں سے گزرتے جا رہے تھے۔ وہ ایک گلی کا موڑ مڑے تو باڈی گارڈ رک گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ سائقہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ نہیں سنی تھی؟ باڈی گارڈ نے اس سے پوچھا۔ نہیں، سائقہ نے کہا، میں ہی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ میں نے کوئی اور آواز سنی تھی، باڈی گارڈ نے زیر لب کہا اور آگے چل پڑا۔ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ کوئی اگر پیچھے سے آتا ہے تو آتا رہے۔ باڈی گارڈ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ گلی ختم ہو گئی۔ اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ زمین اونچی نیچی تھی، کھڈ نالے بھی تھے۔ قید خانہ اسی طرف آبادی سے کچھ دور تھا۔ دونوں کھڈوں سے بچتے جا رہے تھے۔ وہاں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ باڈی گارڈ ایک بار پھر رک گیا اور پیچھے کو دیکھا۔ اسے پیچھے آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے تلوار نکال لی اور پیچھے کو گیا۔
2-3 جھاڑیوں کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اب تو تم نے پیچھے کسی کے پاؤں کی آواز سنی ہوگی، باڈی گارڈ نے سائقہ سے کہا۔ یہ آواز بڑی صاف تھی۔ سائقہ نے یہ آہٹ سنی تھی، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ کہنے لگی، تمہارے کان بجتے ہیں، اگر یہ کسی کی آہٹ تھی تو خرگوش یا کسی ایسے ہی جنگلی جانور کی ہوگی۔ تم ان آہٹوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہیں جو بات کہنے سے جھجکتا تھا وہ اب کہہ دیتا ہوں، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ تم بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی ہو، تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں۔ تمہیں کسی نے اغوا کر کے کسی امیر یا حاکم کے پاس بیچ ڈالا تو وہ مالا مال ہو جائے گا۔ تم میری ذمہ داری میں ہو، کسی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا تو والی موصل میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے نہ رہو۔ سائقہ اس کے ساتھ ہو گئی۔ کچھ آگے جا کر پگ ڈنڈی شروع ہوتی تھی۔ وہ وہاں تک چلے گئے اور پگ ڈنڈی پر چلنے لگے۔ تھوڑا آگے اس پگ ڈنڈی سے ایک اور راستہ نکلتا تھا جو کسی اور طرف جاتا تھا۔ باڈی گارڈ سائقہ کو اس راستے پر لے گیا۔ چند ہی قدم آگے گئے ہوں گے کہ انہیں کسی کے دوڑتے قدموں کی صاف آواز سنائی دی، جو فوراً ہی خاموش ہو گئی۔ کوئی پیچھے سے دوڑتا آیا اور دائیں کو چلا گیا۔ باڈی گارڈ نے ایک سایہ ایک درخت کے پیچھے غائب ہوتا دیکھ لیا تھا۔ وہ تلوار سونت کر اس درخت کی طرف دوڑا۔ پیچھے اسے سائقہ کی گھٹی ہوئی چیخ سنائی دی۔ کسی نے سائقہ کے اوپر بوری کی طرح تھیلا ڈال دیا اور اس سے پہلے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ باڈی گارڈ کو اندھیرے میں اتنا ہی نظر آیا کہ جہاں سائقہ اکیلی تھی وہاں 2 سائے اچھل کود رہے تھے۔ وہ اس کی طرف دوڑنے ہی لگا تھا کہ عقب سے کسی نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس کے بھی منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا اور اوپر سے بوری کی طرح کا تھیلا اس پر چڑھا دیا گیا۔ وہ تنومند جنگجو تھا، لیکن اسے جکڑنے والے تعداد میں زیادہ تھے اور وہ بھی طاقتور اور اپنے فن کے استاد تھے۔ ادھر سائقہ کو دوہرا کر کے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا گیا، ادھر باڈی گارڈ کو اسی طرح تھیلے میں بند کر دیا گیا۔ انہیں پکڑنے والے انہیں اٹھا کر چل پڑے۔ آگے جا کر ایک ایک تھیلا پیٹھ پر اٹھا لیا۔ اندھیرے میں پاس سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ 2 انسانوں کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ ایک اندھیری گلی میں چلے گئے اور کچھ دور جا کر ایک تنگ و تاریک مکان میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر وہ سائقہ کو ایک کمرے میں اور باڈی گارڈ کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ الگ الگ کمروں میں تھیلوں کے منہ کھول دیے گئے۔ سائقہ تھیلے سے نکلی تو اس کے منہ میں سے کپڑا نکال دیا گیا۔ کمرے میں دیا جل رہا تھا۔ سائقہ کو 2 آدمی کھڑے نظر آئے۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ محفوظ طریقہ یہی ہے۔ کمرے میں کھڑے 2 آدمیوں میں سے ایک نے جواب دیا، راستے میں کوئی بھی تمہیں ہمارے ساتھ چلتا دیکھ سکتا تھا، یہ ضروری تھا کہ تمہیں بھی چھپا کر لایا جائے۔ مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو گے؟ سائقہ نے پوچھا۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ یہ تم نہیں ہو، کوئی ڈاکو ہیں اور مجھے سچ مچ اغوا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے طریقے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے کہیں اور لے جا رہا تھا؟ سائقہ نے پوچھا۔ یہ یقین تو ہمیں اسی وقت ہو گیا تھا جب تم اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھیں، ایک آدمی نے جواب دیا۔ اگر وہ تمہیں واقعی قید خانے میں لے جا رہا تھا تو چھوٹا اور سیدھا راستہ دوسری طرف تھا۔ وہ کھڈنالوں کے ویرانے میں تمہیں لے گیا اور پگڈنڈی سے ہٹ کر ایک اور راستے پر چل پڑا۔ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ وہ تمہیں کہیں اور لے جا رہا ہے۔ اس نے کئی بار تمہارے قدموں کی آہٹ سنی تھی، سائقہ نے کہا۔ ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ اندھیرے میں فاصلے کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اسے بتایا گیا، ہم تم دونوں کے تعاقب میں دور نہیں تھے، دور تک نظر نہیں آتا تھا،
اس لیے تمہارے قریب رہنا ضروری تھا۔ سائقہ کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ باڈی گارڈ کے ہاتھوں لاپتہ اور ذلیل خوار ہونے سے بال بال بچ گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں باڈی گارڈ کو تھیلے سے نکال کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا گیا۔ اس کے سامنے 3 نقاب پوش کھڑے تھے۔ اس کی تلوار انہی نقاب پوشوں کے پاس تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے بڑے رعب سے نقاب پوشوں سے کہا۔ میں والی موصل کا خصوصی محافظ ہوں۔ تم سب کو سزائے موت دلاؤں گا، مجھے جانے دو۔ والی موصل کی حفاظت اب خدا ہی کرے تو کرے، ایک نقاب پوش نے کہا۔ تم اپنی حفاظت کی فکر کرو۔ اس لڑکی کو تم کہاں لے جا رہے تھے؟ قید خانے میں اس کے باپ سے ملاقات کرانے لے جا رہا تھا، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ یاد رکھو، جس لڑکی کو تم نے اغوا کیا ہے اسے تم ہضم نہیں کر سکو گے۔ یہ خطیب ابن المخدوم کی بیٹی ہے، اور والی موصل غازی سیف الدین نے اپنا خصوصی محافظ اس کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تو والی موصل شہر کے گھر گھر کی تلاشی لے گا۔ تم شہر سے نکل نہیں سکو گے۔ تھوڑی دیر بعد غازی سیف الدین کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا محافظ اور خطیب کی بیٹی لاپتہ ہے۔ شہر کی ناکہ بندی فوراً کر دی جائے گی۔ لڑکی کہاں ہے؟ سنو دوست، ایک نقاب پوش نے کہا، لڑکی یہی ہے۔ اسے اغوا نہیں کیا گیا، اسے اغوا ہونے سے بچایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ والی موصل سیف الدین کے لیے یہ لڑکی بہت اہم ہے، اور وہ اس کی تلاش میں اپنی پوری فوج لگا دے گا، کیونکہ لڑکی خوبصورت اور نوجوان ہے، اور اس کا باپ قید خانے میں بند ہے۔ وہ سیف الدین کو دھتکار آئی تھی، پھر اس نے لڑکی کو ملاقات کے لیے اجازت دے دی اور کہا کہ اسے ایک آدمی اپنے ساتھ قید خانے میں لے جائے گا۔ ملاقات کا وقت رات کا رکھا گیا۔ تم بتا سکتے ہو کہ ملاقات دن کو کیوں نہ کرائی گئی؟ لڑکی نے ہمیں بتایا، ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ تم اسے گھر سے ہی غلط راستے پر لے چلے تو ہم تمہارے تعاقب میں چل پڑے۔ تم نے 2-3 بار رک کر پیچھے دیکھا تھا، وہ ہم ہی تھے۔ تم نے جنہیں جھاڑیوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ہم ہی تھے۔ ہم تو دن کی روشنی میں بھی کسی کو نظر نہیں آتے۔ تم نے اس لڑکی پر ظلم کیا ہے، باڈی گارڈ نے کہا۔ میں اسے اس کے باپ کے پاس لے جا رہا تھا، تم اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ ایک نقاب پوش نے تلوار کی نوک اس کی شہ رگ پر رکھ کر ذرا سی دبائی اور کہا، تم اسے سیف الدین کے لیے لے جا رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا والی موصل کتنا کچھ رحم دل ہے، جس نے خطیب تک کو قید کرنے میں گریز نہ کیا، اور اب اس کی بیٹی کو ملاقات کی اجازت دے رہا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محترم خطیب کا جرم ہے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ یہ عالم موصل میں تنہا نہیں، وہ قید خانے میں ہے تو اس کی بیٹی تنہا نہیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم سیف الدین کا تختہ الٹ دیں گے۔ اس کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ہم اسے کسی بھی وقت قتل کر سکتے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی کو حسن بن صباح کے فدائیوں کی طرح قتل نہ کرنا۔ ہم میدان میں للکارتے اور قتل کرتے ہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہو؟ باڈی گارڈ نے پوچھا۔ ہاں، نقاب پوش نے جواب دیا، ہم جانباز دستے کے سپاہی ہیں۔ اس نے تلوار کی نوک اس کی شہ رگ پر اور زیادہ دبائی تو باڈی گارڈ کی پیٹھ تلوار کے ساتھ جا لگی۔ نقاب پوش نے کہا، تم سیف الدین کے خصوصی محافظ ہو اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہو، تم اس کے رازدان ہو، لڑکیاں اغوا کر کے اسے دیتے ہو۔ پوری تفصیل سے بتاؤ کہ سلطان ایوبی کے خلاف اس کے کیا ارادے ہیں۔ اگر بتانے سے انکار کرو گے یا یہ کہو گے کہ تمہیں کچھ علم نہیں تو تمہارا حال وہی کیا جائے گا جو سیف الدین قید خانے میں اپنے مخالفین کا کرتا ہے۔